अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाज़िर खिदमत हूँ कुछ नई कानूनी, आइनी और सियासी खबरों के साथ। नाज़रीन, इस व्लॉग के अंदर हम बेसिकली दो जो है वो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आज की जो है उसको डिस्कस करेंगे, जो कानून से मुतल्लिक हैं और जो आपके पॉलिटिकल सिचुएशन से मुतल्लिका है। एक तो हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट मखसूस नशिस्तों के केस के अंदर PTI ने आज कौन सी दरख्वास्त फ़ाइल की है, उस दरख्वास्त को फ़ाइल करने की मकसदियत क्या थी। इसके पहले जो है वो सुन्नी इत्तेहाद फोरफ्रंट के ऊपर ये केस लड़ रही थी, तो PTI को क्यों लगा कि इसके अंदर एक दरख्वास्त फ़ाइल करनी चाहिए। और दूसरा हम बात करेंगे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो है वो एक बार फिर तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी है, जिसके जवाब में PTI ने क्या कहा है। क्या उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को पहले रिहा किया जाए तब बात होगी, या इसके अलावा कुछ उन्होंने अंदिया दिया है। तो आइए पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं और उसका तजिया भी करते हैं, साथ साथ पढ़ते हैं। अच्छा जी, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट में फ़रीक बनने की दरख्वास्त दायर कर दी। फ़रीक का मतलब ये होता है कि वो पार्टी बनना चाहते हैं, उसके अंदर अपना एक मौक़िफ़ पेश करना चाहते हैं, जो शायद दूसरे जो फ़रीक़ैन हैं, जिसके अंदर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, जिसके अंदर दूसरे लोग हैं, जिसके अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान है, शायद वो उस मौक़िफ़ को उस तरह से पेश नहीं कर पा रहे, या तहरीक इंसाफ जो है वो चाहती है कि उसका मौक़िफ़ सफ़ाए मिसल पे आए और अपनी बात कहें। अदालत उस्मा के फुल कोर्ट बेंच में पार्टी बनने की दरख्वास्त PTI चेयरमैन बैरिस्टर गोहर की जानिब से दायर की गई। दरख्वास्त में कहा गया कि सुन्नी इत्तेहाद केस में तहरीक इंसाफ को फ़रीक बनाया जाए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अपीलों की समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन ने PTI पर इल्ज़ामात लगाए। ये बड़ी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अपीलों की समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन ने जो है PTI के ऊपर इल्ज़ामात लगाए हैं, और ये बुनियादी एक वजह थी जिसका जवाब देने के लिए PTI ने ये सोचा कि हमें इसके अंदर फ़रीक बनना चाहिए। इससे पहले वो फ़रीक नहीं थे। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इलेक्शन कमीशन की तहरीक इंसाफ के हवाले से इल्ज़ामात हक़ाइक़ के बरअक्स हैं। यानी कि उन्होंने जो बात कही कि जनाब इन्होंने लिस्टें जमा नहीं करवाई, इनके पास बल्ले का निशान मौजूद नहीं था, इनके जो उम्मीदवारान थे वो तितर बितर थे। तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तों से महरूम रखा गया। दरख्वास्त में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त सियासी जमातों में मखसूस नशिस्तें तकसीम कर दें। मखसूस नशिस्तों के लिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और तहरीक इंसाफ अहल हैं। अच्छा जी, दरख्वास्त में मज़ीद कहा गया कि मखसूस नशिस्तें दीगर सियासी जमातों को देना गैर आइनी है। मखसूस नशिस्तों के लिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल फ़हरिस्त देने के लिए तैयार है। अब ये बड़ा एक समझने की बात, जब भी आप एज ए पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं तो आपको एक पर्टिकुलर सेक्शन है और आर्टिकल है जो रिक्वायर्ड करता है, जिसका मैं आगे चल के ज़िक्र भी करता हूँ, कि जनाब आपने जो है वो अपनी मखसूस नशिस्तें जिसके अंदर अक़लियतें होती हैं, अगर एक पॉलिटिकल पार्टी ने 100 जीती हैं सीटें, तो उसके तनासुब से उसको ख़वातीन की और दूसरी जो है वो जिसे आप अक़लियतों की नशिस्तें कहते हैं, फिर टेक्नोक्रेट्स की होती हैं, वो आपको मिलना मकसूद होती हैं। लेकिन इसके अंदर इलेक्शन कमीशन ने ये इल्ज़ाम धरा है PTI के ऊपर और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के ऊपर कि जनाब आपने तो अपनी फ़हरिस्तें जमा ही नहीं करवाईं, इसी वजह से जो सीटें थीं आपकी बनती थीं वो हमने दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को सौंप दी हैं, उनको दे दी। बड़ा मुफ्ता लगा जी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का और इलेक्शन कमीशन की उस तरह से एक गठजोड़ नज़र आती है। जनाब आप मौका देते, आप उसके अंदर पूछते, शोकाज देते, क्योंकि ये लोगों के मैंडेट की बात है। लोगों ने जिनको सिलेक्ट किया है ये इनडायरेक्टली उनके हकूक़ के ऊपर जो है वो एक जो है वो शबहून मारा गया है, जो कि बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, PTI की दायर दरख्वास्त में ये भी कहा गया कि PTI को मखसूस नशिस्तों की फ़हरिस्त देने की इजाज़त नहीं दी गई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात कि जब ये देना चाह रहे थे तब ये एतराज़ करते थे, जनाब आपके पास निशान नहीं है, आप तो बतौर पॉलिटिकल पार्टी अब रही ही नहीं। हालांकि ऐसी बात नहीं थी, सिर्फ जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया उसके अंदर बल्ले का निशान जो है वो उनसे लिया गया था, क्योंकि उन्होंने अपने इंटरनल जो इलेक्शन थे PTI ने वो नहीं करवाए थे। उसके सज़ा के तौर पर आर्टिकल 201 है, उसके तहत ये मामला हुआ, लेकिन इनको इजाज़त नहीं दी गई PTI वालों को। दरख्वास्त में कहा गया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और तहरीक इंसाफ के दरमियान इत्तेहाद है, इन दोनों पार्टियों की सीटें दीगर सियासी जमातों में बांटना अवाम की मंशा के खिलाफ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर सारे लॉयर्स भी कह रहे हैं, अवाम के अंदर भी इसका शऊर है। और दूसरा ये कि इसके अंदर जो है वो कोर्ट को भी इस चीज़ की कहीं ना कहीं ये बिल्कुल अदराक है
کہ جناب اگر ان کو یہ سیٹیں نہ دی گئیں تو یہ ایک زیادتی ہوگی، لیکن بہرحال ابھی معاملہ سب جوڈیس ہے۔ درخواست میں کہا گیا کہ چیئرمین سنی اتحاد نے پی ٹی آئی کے نشان پر انتخاب لڑا۔ چیئرمین سنی اتحاد نے پی ٹی آئی کے نشان پر انتخاب لڑا اور حامد رضا حلقہ 104 سے کامیاب ہوئے۔ آرٹیکل 51 یعنی 51 واضح کہتا ہے کہ آزاد امیدواروں کو ایک سے زائد سیٹیں جیتنے والی سیاسی جماعتوں میں ضم ہونا چاہیے۔ یہ آرٹیکل 51 ہے، یہ کہتا ہے کہ ان کو ضم ہونا چاہیے۔ انہوں نے آئین کے مطابق ضم بھی ہوئے۔ اب یہ جو ایک درخواست آل آف سڈن آئی ہے، بہت بڑا کیس ہے، یہ پاکستان کی ہسٹری کا بہت بڑا کیس اس سینس میں ہوگا کہ شاید اس طرح سے شہریوں کو، ہمارے ناظرین کو شعور نہ ہو، لیکن یہ وہ مینڈیٹ ہے، یہ وہ اختیار ہے جو آپ اپنے ووٹ کے ذریعے چاہتے ہیں کہ فلاں پولیٹیکل پارٹی ہے۔ اب وہ آئی، اس کی جو مخصوص نشستیں ہیں وہ ان کو ملنا آئین اور قانون کے مطابق بہت ضروری ہے۔ اگر وہ نہیں ملتی تو شاید پھر عوام کے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ جو ہے اس کو کہنا غلط نہیں ہوگا، لیکن ابھی سپریم کورٹ ہماری سن رہی ہے معاملے کو، وہ دیکھے گی، اس کے اندر جانچ پڑتال کرے گی، اور انصاف جو بنیادی مقصدیت ہوتی ہے کسی بھی عدالت کی، اس پر پورا اترے گی، کیونکہ ٹیکنیکلٹیز ہو سکتی ہیں، لسٹ ٹائم پہ جمع نہیں کرائی، اب بھی جمع کروا سکتے ہیں، اتنا کون سا کوئی معاملہ ہو گیا۔ اب 51 جو ہے وہ بھی ان کو سپورٹ کر رہا ہے۔ اب درخواست بھی آ گئی اس کے اوپر، بنیادی طور پر جو دوسرے ہیں، افریقین فیڈریشن آف پاکستان ہے، اٹارنی جنرل آف پاکستان ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، سنی اتحاد کونسل ہے، وہ اس کے اوپر اپنا عذر یا اپنے اعتراضات جمع کروائیں گے، اور اس کے بعد کورٹ ان کو جو ہے وہ پراپر ایک اجازت دے گی پی ٹی آئی والوں کو کہ جناب وہ اس کے اوپر اپنا جو ہے وہ ان کو فریق بننے کی اجازت ہے۔ ان کا لائر کھڑا ہوگا، وہ بات کرے گا، اور بڑا ایک امپورٹنٹ اور دلچسپ کیس ہے، ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ دوسری خبر کی طرف بڑھتے ہیں جناب۔ نام نہاد آفرز کی جاتی ہیں، کہا جاتا ہے کہ جناب ہم سے بیٹھ کر بات کریں، ہم سے بیٹھ کر نیگوشیٹ کریں۔ اچھی بات ہے، سیاست کے اندر بنیادی طور پر جو ایک چیز ہوتی ہے وہ بات چیت ہی ہوتی ہے۔ آپ کو بیٹھنا پڑتا ہے، آپ کو جو ہے وہ ان سے کچھ لینا کچھ دینا پڑتا ہے، کچھ ان کی باتیں ماننی پڑتی ہیں، کچھ اپنی باتیں ماننی پڑتی ہیں۔ تو یہ شہباز شریف صاحب کی طرف سے آئی ہے آفر، اور اس کے اندر خبر پڑھ لیتے ہیں اور پھر اس کا تجزیہ بھی کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک بار پھر تحریک انصاف کو مذاکرات کی پیشکش کر دی، جس کے جواب میں پی ٹی آئی نے کیا کہا ہے کہ پہلوں نے کہا کہ جناب عمران خان سمیت پارٹی رہنما اور کارکنوں کی رہائی شرط ہے۔ اب یہ ساری دنیا جانتی ہے، عدالتوں کو بھی پتہ ہے، اپوزیشن کو بھی پتہ ہے، پروسیکیوشن کو بھی پتہ ہے، گورنمنٹ کو بھی پتہ ہے، ساروں کو پتہ ہے کہ جناب یہ جو معاملہ ہے آپ کی، یہ جو آپ نے بندے اریسٹ کیے ہوئے ہیں، سارے پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیس ہیں، ایک ایک کر کے سارے کیس دھرے جا رہے ہیں۔ 9 مئی کا ایک واقعہ ہے جس کو میں پہلے بھی کنڈم کرتا ہوں، اب بھی کرتا ہوں، اس کے اندر جو لوگ ہیں آپ ان کو نکال دیں، اور اس کے اندر بھی بیچارے بے گناہ کافی پکڑے گئے، کئیوں کی ضمانتیں بھی ہم نے کورٹ میں دیکھی کہ جن کا اتنا تعلق نہیں تھا، بلکہ ایک پولیٹیکل افیلیشن تھی، اس کے بعد ان کو اس کا نرگے میں آنا پڑا، ان کو آپ نکال دیں تو باقی جو کیس ہیں سارے پی ٹی آئی کے اوپر، بانی پی ٹی آئی کے اوپر، وہ سارے ایک پولیٹیکلی موٹیویٹڈ جو ہے وہ لسٹ نظر آتی ہے۔ تو ان کو ختم کرنا چاہیے گورنمنٹ کو، خود بھی یہ اسی چیز کا شکار رہے۔ عمران خان صاحب نے بھی یہی کیا، جب ان کی گورنمنٹ آئی، میں نواز شریف کو نہیں چھوڑوں گا، میں زرداری کو نہیں چھوڑوں گا، گورننس کے معاملات پر اس طرح توجہ نہیں آ سکی۔ اب معاملہ اس سے بھی برتر ہو چکا ہے، جو ہماری گورنمنٹ ہے، مہنگائی، بجلی کے نرخ، دوسرے معاملات، لوگوں جا رہے ہیں، لوگ پاکستان چھوڑ کر جا رہے ہیں، ہر دوسرا شخص یہ سوچتا ہے کہ شاید اس نے غلطی کی ہے، وہ ادھر کھڑا ہے، اس کو نکل جانا چاہیے۔ پہلی حالات اس طرح کے نہیں تھے، مہنگائی ہوتی تھی، تھوڑی ہوتی تھی، دہشت گردی کا معاملہ تھا، دوسرے کنسرنز تھے، لیکن لوگوں کا معمولات زندگی چل رہا تھا۔ تو یہ جو آفر آئی ہے شہباز شریف صاحب کی طرف سے، پی ٹی آئی کو اس کو سنجیدگی سے دیکھنا چاہیے، اور جو شرط پی ٹی آئی نے رکھی ہے اس کو بھی گورنمنٹ کو سنجیدگی سے دیکھنا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک کے بعد دوسرا کیس، تیسرا کیس، چوتھا کیس بنائی جا رہی ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ اگر بانی پی ٹی آئی کو مشکلات ہیں تو بیٹھ کر بات کریں، اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو انصاف کا پلڑا ہمیشہ بھاری رہنا چاہیے۔ اچھی بات ہے، کہنے کی حد تک انصاف کا پلڑا بھاری رہنا چاہیے۔ پلڑا تو بھاری تب ہوگا جب آپ اگلے کیس بنانا چھوڑیں گے۔ شہباز شریف صاحب، آپ تو گورنرز کے بادشاہ رہے ہیں، پنجاب کو آپ نے کہاں پر پہنچایا، آپ نے بے شمار کام کیا، لاہور کے اندر، قصور کے اندر،
فیصل آباد، جتنے ڈسٹرکٹ ہیں، کچھ محروم بھی ہیں، ان کا اپنی کبھی الگ بات کریں گے، لیکن مور اور لیس شہباز شریف صاحب کام کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ان کا جو پیشن ہے، انتھک جو ہے وہ محنتی، اس عمر کے اندر بھی کام کرتے ہیں، میں ہمیشہ اپریشیٹ کرتا ہوں۔ اس پہ تھوڑی سی لچک دکھائیں، چھوڑیں ان کے جو ایسے پکڑے ہوئے ہیں لوگ جن کو فائدہ نہیں ہے۔ اچھا، وزیر اعظم نے کہا کہ آج بھی کہتا ہوں آئیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں، معاملات طے کرتے ہیں، اور یہاں اپنی ذاتی تکلیف بیان کرنا نہیں چاہتا۔ میں بھی کینسر کا مریض ہوں، میں بھی جیل میں رہا ہوں، میں نے بھی کبھی اپنا رونا جیل میں نہیں رویا۔ ٹھیک ہے، لیکن انڈائریکٹلی آپ وہی بات کر رہے ہیں۔ آپ عمران خان صاحب کو اپنی جگہ پہ رکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ جناب میں ہی ہوں، نواز شریف رکھیں گے میں ہی ہوں، تو بھائی بیٹھ جائیں، میثاق جمہوریت کر لیں، طے کر لیں، ملک کو آگے لے کے جائیں، بہت پوٹینشیل ہے ملک کے اندر۔ شہباز شریف نے کہا کہ میثاق معیشت کی پیشکش پر جو نعرے بلند ہوئے وہ ناقابل ذکر ہیں۔ آج تلہیوں کا ذمہ دار کون ہے؟ 76 سال بعد ہم ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے سے بھی جھجکتے ہیں۔ اسی ایوان میں تنقید کے باوجود سیاست ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے ہیں سیاستدان۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کاش علی محمد خان میری والدہ کے انتقال کا حوالہ بھی دیتے۔ جیل سپرنٹینڈنٹ کو والدہ کے انتقال کے دن چھٹی کی درخواست دی لیکن نہیں ملی۔ میں جج کے پاس گیا، جج صاحب نے کہا چھٹی نہیں، آج تو گواہ بلائے ہیں، میں نے بھی کینسر کو شکست دی، کبھی جیل میں رونا نہیں رویا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مجھے قیدیوں کے وین میں لایا جاتا تھا تاکہ میری کمر میں مزید تکلیف ہو، ہمیں کھانا گھر سے نہیں لانے دیا جاتا تھا، دوائیاں بند کی گئیں، ہم نہیں چاہتے کہ ہم ان کے ساتھ اس طرح کی زیادتیاں ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میرے دل میں علی محمد خان کے لیے بہت احترام ہے، علی محمد خان نے بہت جذباتی انداز میں تقریر کی۔ پی ٹی آئی کی شرط انہوں نے یہ رکھی ہے کہ جناب اس کے اندر جو ہے وہ بے شمار لوگ ہیں جو ان کو چھوڑا جائے۔ بعد ازاں تحریک انصاف نے مذاکرات کے لیے وزیر اعظم کی پیشکش پر شرائط بتا دیں جن میں بانی پی ٹی آئی سمیت پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں کی رہائی کو شامل کیا گیا۔ اچھا، مزیداری کی بات ناظرین یہ ہے کہ جب کوئی پولیٹیکل پارٹی آتی ہے پہلے وہ رونا دھوتی ہے کہ جناب میرے ساتھ یہ ہوا، اور پھر وہی کام کرتی ہے۔ پھر آپ نے اگر وہی کام کرنا ہے تو کیا فائدہ؟ عوام آپ کی گورننس مانگ رہی ہے، عوام آپ کو ووٹ دے کر لائی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوبارہ عزت دی ہے۔ شہباز شریف صاحب اس معاملے کو جو ہے وہ طول دیں، اس کو توڑ تک پہنچائیں، لوگوں کو بٹھائیں ساتھ۔ عمران خان صاحب کو بھی میچورٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، بات کریں، بات کا آغاز تو کریں، آگے چل کر پھر رہائیاں بھی چلتی رہیں گی، قید و بند بھی ختم ہو جائے گی۔ امید ہے ناظرین کاوش پسند آئی ہوگی، نئے ولاگ میں حاضر خدمت ہوں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔